اب ربیع الاول میں جو یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل، کوئی تابعین کا عمل، کوئی اسلاف کا عمل، کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. فلانا مناتا تھا، فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے. بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن، سنت، صحابہ، یہ ہے نا دین. تو اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت کے لیے گیا، انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی. وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں، اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے پازیٹیو وے میں، مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی، جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا، اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے. اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی. اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں، میں نے خود بنایا، میں نے مارکیٹ سے خریدا، 2 خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے، ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، وہ میری بگڑی بنائے گا. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پر رد کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی. آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں. جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں، جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا، بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں، تم سنتے ہو. اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں، تم دیکھتے ہو. یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بات کر رہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں، ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا، ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا، تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ، 9 10 یا 10 11 بس. اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں، آپ جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے
کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں. کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل حج جیسا. حج تو حج ہی ہے, یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا, اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث اعظم چاند پہ پہنچے تھے. اللہ عالم کسی کے پاس رپورٹ آئی ہوگی. اچھا, بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا, برا بھلا کہا ہوا تھا. کیا وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ تو بعد میں چاند پہ گیا ہے, غوث اعظم پہلے چلے گئے تھے. اچھا, نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا. ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا, اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدا را اسلام کو برا نہ سمجھیں, یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں, چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ رپورٹیں ہم کرتے رہیں گے, لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی اسکالر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگریز ایک تو جا نہیں رہے چاند پہ ہیں, جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا. کیا خیال, ایک تو جا نہیں رہے ہیں, اوپر سے عذر لنگ بدتر از لنگ, عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں. تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہا کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے. یہ بڑا اچھا کمنٹس کیا, مجھے اس سے بڑا سبق ملا. میں نے کہا یار ہم ربیع الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں یار, آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں, مانڈے بھی, اور ناچیں بھی, اور گائیں بھی, اور جو بھی کرنا ہے کرو. غیر مسلم کو بس یہ بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے, تاکہ وہ بدگمان نہ ہو. جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا, خون بہاتا ہوا, وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ بولو نا. اس میں اٹریکشن, نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے, حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے. لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں, اپنا ہی خون بہا رہے ہیں, اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہو. جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندوؤں کو, سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے. سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں, جس میں پیر جمعرات کا روزہ ہے. مسلمان صبح اٹھتا ہے, سحری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لیے, سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے. شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتا ہے ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور جس خدا کے لیے ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے اس خدا نے ہمارے نام اعمال میں روزے کا اجر لکھ دیا ہے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے. غیر مسلم اس اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا, بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں عورت سے وفائے بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ. یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے, دھرنے اور روڈ بلاک اور یہ سب, یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو جیسے اس نے غوث اعظم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا,
चांद पे पहुंचने वाली, जिसका कोई सबूत नहीं है। तो नीचे किसी ने कमेंट्स कर दिए, कोई गैर मुस्लिम भाई, उसने के अल्फाज थे, गैर मुस्लिम भाई को मैं ये बताता चलूं ये सच्ची मुच्ची वाला इस्लाम नहीं है। तो आप जो कुछ भी करें एक बोर्ड लगा दें, भाई ये हमारा अपना इस्लाम है, ये सच्ची मुच्ची वाला इस्लाम नहीं है। सच्ची मुच्ची वाले इस्लाम में कब्र एक बालिश से ऊंची नहीं होती। सच्ची मुच्ची वाले इस्लाम में कब्रें पक्की नहीं होती। सच्ची मुच्ची वाले इस्लाम में हलवे मांडे नहीं होते। पूरी दुनिया के डॉक्टर इस पर मुत्तफिक हैं कि मीठा खाना इंसान की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। मैं कैंसर के स्पेशलिस्ट से मिला हूं, उनका कहना है कि सिगरेट इतनी नुकसानदेह नहीं है जितने हलवे नुकसानदेह हैं। नहीं है मेरा ख्याल, बात समझ। सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह क्या चीज है? हलवे। क्योंकि सिगरेट से वजन नहीं बढ़ता, मीठे से वजन बढ़ता है। और वजन बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, कैंसर भी है, 20 बीमारियां हैं। सिगरेट से सिर्फ कैंसर है। यह डॉक्टर की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, हवाई फायरिंग नहीं है। उस पर रिसर्च पेपर भी दिखा सकता हूं आपको। तो इस्लाम उस चीज को कैसे प्रोमोट करेगा जिसमें तीजे पे भी खाना है, 40वें पे भी खाना है, 11वीं पे भी खाना है, 13वीं पे भी खाना है, और जनाब रबीउल अव्वल पे भी खाना है, 10 मुहर्रम को हलीम की देग है, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई खाने का प्रोग्राम चल रहा होता है। इस्लाम में सिर्फ एक खाना है, 2 खाने हैं खानदानी। एक बकरीद का खाना, उसमें भी मीठा नहीं है, उसमें क्या है? गोश्त। एक ईद उल फितर का खाना, उसमें मीठा है लेकिन बहुत थोड़ा, खजूर के चंद दाने। और एक वलीमे का खाना है जो शादी के बाद होता है, जो बाज लोगों को 4 दफा नसीब होता है। उसमें भी गोश्त है, मीठा नहीं है। उसमें भी औलिम वलौ बिशात, नबी ने फरमाया वलीमा करो अगरचे बकरे के जरिए क्यों ना हो, एक बकरी क्यों ना हो। इस्लाम ऐसी खुराकों को प्रोमोट ही नहीं करता जिसे खा के आप चौड़े हो जाएं। गोश्त खा के चौड़ा नहीं होता आदमी, मोटा नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट कम है उसमें। और आप मीठे को फोकस कर रहे हो, ये वाला केक। मेरे पास तो मिठाई के डब्बे ला के ना, लोगों ने जो आ रहा है मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है गिफ्ट में। मैं पहले घर में देता था, बच्चे खाते थे, अब मैंने घर में देना भी छोड़ दिया। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को क्यों तबाह करूं अपने हाथों से यार। लड्डू खा खा के लड्डू जैसे बन जाएंगे वो। हमने अपने बच्चों को फोर्स के अंडे खाओ, गोश्त खाओ, दूध पियो। मीठे को मैं प्रोमोट नहीं करता घर में ज्यादा, समझते हो। और हमारे यहां मशहूर किया खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। ऊट पटांग बातें कर रहे हो यार तुम। खाने के बाद खाना ही कहां सुन्नत है कि उसके बाद मीठा खाना भी सुन्नत हो। तो जो कुदरती तौर पर मोटे होते हैं वो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, वो तो कुदरत की तरफ से। बाद सहाबा का जिस्म भी भारी था, लेकिन खूब समझ लो खा के जो मोटा हो रहा है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद नहीं है। सही हदीस, आपने एक शख्स को देखा जिनका पेट निकला हुआ था, भारी जिस्म था, आपने फरमाया लौ कान हादा फी गैरी हादा लकान खैरन, कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो खुराक तुमने खाई है ना, जो पैसा खर्च किया है, किसी और जगह पे खर्च करते तो अच्छा था। तो इसलिए मेरे भाई खुदा के लिए इस्लाम को बदनाम बोलो मत करो। रोजे रखो, तहज्जुद पढ़ो, कम खाओ, भागो दौड़ो। सहाबा कराम की जो एक्टिविटीज थी वो यही थी। सदका खैरात करो छुप छुप के, देगों को फोकस मत करो। देग से गरीब को फायदा नहीं होता, देग जैसा हो जाएगा वो गरीब भी। उसके पास तो इलाज के पैसे भी नहीं है। चुपके से ले जाके गरीब को सदका कर दिया करो। ऐसे दाएं हाथ से दो, बाएं को भी पता न चले। उसको बोलो भाई ये पैसे हैं, अब तेरी जो जरूरत है उससे पूरी कर ले। और अगर वो कहे मुझे खाना ही चाहिए तो देख के बजाय घर में राशन डलवा दो। क्या कर लो? चुपके से ले जाके राशन डलवा दो उसके घर में। दिखा के भी डलवा सकते हो ताकि लोगों को तरगीब हो, लेकिन राशन डलवाओ, पैसे दो। बकरों को फोकस मत करो, देगों को फोकस मत करो। अल्लाह देग बनने से पहले हमें इन बातों को समझने की, तो यानी इससे पहले कि हम खुद देग जैसे बन जाएं, अल्लाह हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।